بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم منصرف اور غیر منصرف کو سمجھیں گے، تو اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ ربط پیدا کر لیں کہ علم نحو جو ہم پڑھتے ہیں اس کے شروع سے لے کر اس منصرف اور غیر منصرف تک کا آپس میں کیا ربط ہے۔ تو دیکھیں، شروع میں لفظ کی تقسیم ہوتی ہے۔ لفظ مستعمل مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر جتنے بھی اسم ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ نکرہ 2 قسمیں ہیں، مذکر مؤنث 3 قسمیں ہیں، واحد تثنیہ جمع 2 قسمیں ہیں، متمکن اور غیر متمکن۔ تو یہ جو متمکن اور غیر متمکن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم جو مبنی ہے اس کو غیر متمکن کہتے ہیں، اور جو معرب ہے اس کو متمکن کہتے ہیں۔ معرب ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ عامل جب اس کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے عامل کی وجہ سے۔ اس تبدیل شدہ حالت کی وجہ سے کبھی عامل رافع داخل ہوتا ہے تو ہم اسے لفظ کو مرفوع کہتے ہیں، عامل ناصب داخل ہوتا ہے تو ایسے لفظ کو ہم منصوب کہتے ہیں، عامل جار داخل ہوتا ہے تو ایسے لفظ کو ہم مجرور کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ مرفوعات 8 ہیں، مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل وغیرہ، اور منصوبات 12 ہیں، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول مطلق، حال، تمیز، مستثنی وغیرہ۔ اور مجرورات 2 ہیں، جس کے شروع میں حرف جر داخل ہو جائے جیسے بزیدن، اور جو مضاف الیہ ہو تو یہ دونوں مجرور ہوتے ہیں۔ تو جب ایک طرف آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات یہ ہیں، دوسری طرف آپ کو یہ یاد ہو جائے کہ اسم متمکن یعنی وہ اسم جو مرفوع ہونے کی صورت میں اس کے اندر ایک خاص قسم کی تبدیلی آتی ہے، مثال کے طور پر اس کے آخر میں پیش آ جاتا ہے، منصوب ہونے کی صورت میں اس کے آخر میں زبر آ جاتا ہے، مجرور ہونے کی صورت میں اس کے آخر میں زیر آ جاتی ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ اسم متمکن کی 16 قسمیں بنانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مرفوع ہوتا ہے لفظ، کبھی اس کی حالت رفعی پیش کے ساتھ آتی ہے جیسے زیدن، کبھی اس کی حالت رفعی پیش کے ساتھ تو آتی ہے لیکن تنوین نہیں آتی جیسے اکبرو، کبھی اس کی حالت رفعی الف کے ساتھ آتی ہے جیسے اثنانی، رجولانی، کبھی اس کی حالت رفعی واو کے ساتھ آتی ہے جیسے ابو کا، مسلمون، الو، کبھی اس کی حالت رفعی نسبی جری ایک جیسی ہوتی ہے جیسے موسیٰ، حالت رفعی میں بھی موسیٰ ہوتا ہے، حالت نسبی میں بھی موسیٰ ہوتا ہے، حالت جری میں بھی موسیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ اتنے سارے جو اسماء کی صورتیں ہیں، ان کو علماء نحویین نے غور کر کے ان کی کل 16 قسمیں بنائی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ ان میں سے 5 قسمیں ایسی ہیں جن کا تعلق منصرف اور غیر منصرف کے ساتھ ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ان کے آخر میں زبر زیر پیش کی تبدیلی آتی ہے۔ جن اسماء کے آخر میں الف واو یا کے اعتبار سے تبدیلی آتی ہے ان کو اعراب بالحرف کہتے ہیں، اور جن میں تبدیلی نہیں آتی ان کے اعراب کو اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ اب جن کے آخر میں زبر زیر پیش کی تبدیلی آتی ہے ان کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں، اور یہ ہیں مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف۔ اب ان میں سے بھی 2 تو ایسی ہیں جن کو سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ مفرد منصرف قائم مقام صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں واو یا یا ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو جیسے دلون اور زبیون۔ تو یہ علامت ایسی ہے کہ آپ کسی بھی لفظ کو دیکھ کر آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح جمع مؤنث سالم میں اس کے آخر میں ہمیشہ الف اور تا آتی ہے جیسے مسلمتن کی جمع مسلماتن، تو یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اب ان کے بارے میں تو یہ پڑھ لیا کہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح جو لفظ ہوگا حالت رفعی میں وہ دلون ہو جائے گا، حالت نسبی میں دلون ہو جائے گا، حالت جری میں دلوین ہو جائے گا۔ جمع مؤنث سالم ہے، یہ حالت رفعی میں مسلماتن ہے، حالت نسبی اور جری میں مسلماتن ہے، حالت نسبی میں یہ مسلماتن نہیں ہوتا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ تو یہاں تک تو میں نے منصرف اور غیر منصرف کو سمجھانے کے لیے آپ کے ذہن میں ایک ربط اور خاکہ بٹھا دیا کہ ہم دراصل منصرف اور غیر منصرف کو سمجھ کیوں رہے ہیں۔ محمد اسامہ سرسری کے تمام ڈیجیٹل کورسز کی ویڈیوز، آڈیوز اور PDF کتابیں حاصل کرنے کے لیے اس واٹس ایپ پر تشریف لائیں 030422151717 یا 0333283768۔ اب مثال کے طور پہ مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی حالت رفعی آتی، مثال کے طور پہ زیدن ایک لفظ ہے، یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی حالت رفعی یعنی جب یہ مرفوع ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے زیدن، جب منصوب ہوتا ہے تو ہوتا ہے زیدن، جب مجرور ہوتا ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں زیدن۔
اسی طرح اس کے مقابلے میں آتا ہے غیر منصرف. اب جیسے اکبرو ایک لفظ ہے، یہ غیر منصرف ہے. مرفوع ہوگا تو ہم کہیں گے اکبرو، منصوب ہوگا تو ہم کہیں گے اکبرا، مجرور ہوگا تو ہم کہیں گے اکبرا. یعنی مجرور اور منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں ایک تو اس کے نیچے زیر نہیں آئے گی، اور دوسرا مرفوع منصوب اور مجرور تینوں صورتوں میں اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. ایک زبر ایک زیر یا ایک پیش آتا ہے، ایک زبر یا ایک پیش آتا ہے، زیر بھی نہیں آتی، تنوین بھی نہیں آتی. تو اب ان دونوں میں اتنا فرق تھا. تو لیکن اگر آپ منصرف اور غیر منصرف کی تقسیم کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ منصرف ہے، کون سا لفظ غیر منصرف ہے. اب ایک آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں کہ مرفوع ہونے کی صورت میں پیش کا آنا، منصوب ہونے کی صورت میں زبر کا آنا، مجرور ہونے کی صورت میں زیر کا آنا، یہ تو ایک سمجھ میں آنے والی بات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء نحویین کو کہ انہوں نے پورے کلام عرب میں جب غور کیا تو انہوں نے دیکھا بہت سے لفظ ایسے ہیں کہ جو مرفوع منصوب اور مجرور ہونے کی صورت میں ان پر تنوین نہیں آتی ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اکبر، ابراہیم، میرا نام اسامت، تنوین نہیں آتی ہے ان پر. زید، کتاب، باب، دار، ان پر تنوین آتی ہے. ایک تو انہوں نے یہ فرق دیکھا. دوسرا فرق یہ دیکھا کہ بعض لفظ ایسے ہیں کہ مجرور منصوب ہونے کی صورت میں تو ان پر زبر ہوتا ہے، مجرور ہونے کی صورت میں بھی ان پر زبر ہوتا ہے. جیسے اکبر ہے، اگر اس کے شروع میں فی لگا دے تو ہم کہیں گے فی اکبرا، من اکبرا، لی اکبرا، بی اکبرا. تو یہ زبر کیوں ہے، زیر کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ تو انہوں نے پھر ایسے تمام الفاظ کو، پتہ نہیں کتنی انہوں نے محنت کی ہوگی اللہ جانے، تمام کلام عرب کے ایسے الفاظ انہوں نے ایک جگہ کر لیے کہ جن پر یہ ایک زبر یا ایک پیش آتا ہے، تنوین بھی نہیں آتی، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش بھی نہیں آتی، اور زیر بھی نہیں آتی ان کے اوپر. انہوں نے ایک تو ان سب کو جمع کر لیا. اب ظاہر سی بات ہے اگر ان کی تعداد فرض کر لیں، ایسے الفاظ کی تعداد ہے 1000، تو کیا 1000 الفاظ یاد کرواتے طلباء کو؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کی پھر ایک نشانی بتائی جاتی ہے، ایک علامت بتائی جاتی ہے. یعنی مثلا کسی کا نام ہو، کسی مرد کا نام ہو، اس کے آخر میں الف ہو، واو ہو، تا ہو، ایسے کچھ علامت بتائیں تو اس کے ذریعے سے ہم پہچان سکیں بھی جو جن الفاظ میں یہ علامت پائی جائے گی وہ غیر منصرف ہو جائیں گے اور ان پر تنوین بھی نہیں آئے گی، زیر بھی نہیں آئے گی، اور جو جن میں یہ علامت نہیں پائی جائے گی ان کو ہم منصرف بنا دیں گے. ان پر پھر حالت رفع نصبی جری زیدن 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 نارمل انداز میں آئے گی. تو یہ اب علامتیں مقرر کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے دیکھا کہ 9 اسباب ایسے ہیں، 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے اندر پائی جا رہی ہے. مثلا ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو کسی کا نام ہے، اور زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو مؤنث ہیں، زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو فعل کے وزن پر آ رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو دوسری زبان سے آئے ہیں جس کو ہم عجمہ کہتے ہیں. بہت سے ایسے جن کے آخر میں الف اور نون ہیں. تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک تو بتایا کہ یہ کل 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان میں پائی جاتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ایک نام ہے اسامتو، یہ غیر منصرف ہے، لیکن ایک نام ہے عادل، یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ تو منصرف ہے. تو اب نام ہونا کو ہم کیسے پتہ چلا ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ یہ جو 9 چیزیں ہیں نا، ان میں سے کوئی 2 پائی جاتی ہیں تو وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی کا نام ہو اور اس کے آخر میں گول تا بھی ہو مؤنث کی، یعنی مؤنث بھی ہو اور علم بھی ہو، علم کا مطلب ہے کسی کا نام، تو وہ لازمی طور پر غیر منصرف ہوگا. اب میرا نام اسامت غیر منصرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ نام ہے اور یہ مؤنث بھی ہے. میں مؤنث نہیں ہوں، میرے نام کے آخر میں گول تا ہے جس کی وجہ سے یہ لفظ مؤنث ہے، مؤنث لفظی جس کو کہتے ہیں. تو اب اسامت غیر منصرف. تو یوں انہوں نے پھر بہت آسان کر کے فارمولہ بتا دیا کہ 9 اسباب آپ یاد کر لیں، ان 9 میں سے کوئی سے بھی 2 سبب کسی لفظ میں پائے جائیں گے وہ غیر منصرف ہو جائے گا. پھر ایک چھوٹی سی جگہ پہ آ کے ان کی گاڑی اٹک گئی، اور وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ایک ہی سبب پایا جائے تو بھی غیر منصرف ہو جاتا ہے. اور وہ ایک تو ہے تانیث بالالف، جیسے حبلا اور حمراؤ والا ہم نے پڑھا تھا، الف ممدودہ الف مقصورہ والا. تو جو الف ممدودہ الف مقصورہ والا لفظ ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہی ہوتا ہے. اب چاہے اس کے وہ علم ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے اندر کوئی اور سبب پائی جائے یا نہ پایا جائے. دوسری گاڑی ان کی کہاں اٹکی؟ جمع منتہی الجموع میں، کہ جو لفظ جمع منتہی الجموع یعنی مفاعل یا مفاعیل کے وزن پر ہوگا تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے، چاہے اس کے اندر کوئی اور سبب نہ پایا جائے. تو اب فارمولہ کیا بنایا انہوں نے کہ غیر منصرف وہ لفظ ہوتا ہے جس میں 9 اسباب میں سے کوئی سے بھی 2 سبب پائے جائیں، یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا.
یہ فارمولہ اگر آپ نے یاد کر لیا نا تو آپ کا غیر منصرف کا چیپٹر حل ہو گیا. بس ایک چھوٹی سی جگہ گاڑی اور اٹک جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بحث تھوڑی دلچسپ اور مزیدار ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں کلام عرب میں جن میں ان 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ منصرف ہوتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے پھنسنے نہیں دیا ہم کو، انہوں نے وہاں بھی فارمولہ بتا دیا. انہوں نے بتایا کہ دیکھو، یا تو وہ پھر اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس پر الف لام داخل ہوگا یا وہ مضاف ہوگا. الف لام داخل ہونے سے اور مضاف ہونے سے اور الف لام داخل ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ تنوین تو یہ ویسے بھی نہیں آئے گی، جس پر الف لام اس پر تنوین نہیں آتی، جو مضاف اس پر تنوین نہیں آتی، لیکن مجرور ہونے کی صورت میں زیر آ جائے گا اس کے پر. اب اکبر ہے، اگر الاکبر ہے تو من الاکبری ہو جائے گا، فی مساجدہم، فی المساجدی، زیر آ جائے گی. اب تو ایک تو انہوں نے یہ فارمولہ بتا دیا کہ اگر غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے یا اس کے شروع میں حرف جر آ جائے تو وہ غیر منصرف سے منصرف ہو جائے گا. لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، بہت سارے الفاظ ایسے تھے کہ جن پر نہ الف لام ہے نہ وہ مضاف ہیں، ان میں 2 سبب بھی پائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ منصرف ہیں، وہ غیر منصرف نہیں ہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ جو 9 اسباب ہم بتا رہے ہیں نا، عدل، وصف، تانیث و معرفہ، عجمہ وغیرہ، ان میں سے ہر ایک کے غیر منصرف کا سبب بننے کی یہ شرائط ہیں. وہ شرائط آپ ذہن نشین کر لیں، اگر وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو پھر وہ سبب غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا. مثال کے طور پر نام ہونا یعنی علم ہونا ایک سبب ہے. اب یہ علم ہونا یہ سبب تبھی پایا جائے گا جب اس کے ساتھ یہ والی شرط پائی جائے گی. تانیث ہونا ایک شرط ہے، تانیث ہونا ایک سبب ہے، لیکن تانیث سبب تب بنے گا کسی لفظ کے اندر غیر منصرف ہونے کا جب اس کی یہ والی شرائط پائی جائیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ 9 اسباب یاد کرنے ہیں، ان 9 اسباب میں سے ہر ایک کی شرائط تھوڑی سی ذہن نشین کرنی ہے، اور یہ فارمولہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مضاف یا الف لام داخل ہوگا تو وہ منصرف ہو جائے گا. تو اب آگے ویڈیو میں آپ کو یہ 9 اسباب بتاؤں گا، ان کی شرائط بتاؤں گا، ان کی مثالیں بتاؤں گا. وہ 9 اسباب ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان. انہیں اسباب 9 بھی کہتے ہیں اور اسباب منع صرف بھی کہتے ہیں. تو پہلے تو آپ ان کے نام یاد کر لیں. اب میں آپ کو ان میں سے ایک ایک کر کے سمجھاتا ہوں. عدل وہ لفظ جس کا اصل وزن کچھ اور ہو اور اب وہ کسی دوسرے وزن میں آ گیا ہو. جیسے ثلاثو ایک لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے 3 تو اصل میں 3 کو عربی میں کہتے ہیں ثلاثتن. اگر آپ کو 2 مرتبہ 3 کہنا ہے 3 تو آپ کہیں ثلاثتن. اس سے اعراض کر کے یعنی عدل کر کے یہ لفظ منتقل ہو گیا ثلاثو میں. تو جب ثلاثو کہا اور اس کا ترجمہ کہا 3 ترجمہ اس کا مراد لیا، تو گویا ہم نے اصل لفظ یعنی ثلاثتن سے عدل کر کے ثلاثو کہا. عدل کا مطلب ہے اعراض کرنا، ایک وزن کو چھوڑ کر دوسرا وزن اختیار کر لینا. اس میں چھوٹی سی ایک تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عدل کے اندر دلیل موجود ہوتی ہے کہ یہ لفظ اصل میں یہ تھا. جیسے ثلاثو کا اصل میں تھا ثلاثتن تو دلیل ہمارے پاس موجود ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دلیل نہیں ہوتی، اس کو عدل تقدیری کہتے ہیں. اس کی لوجک یہ ہے کہ علماء نحویین نے بہت سے الفاظ ایسے دیکھے کہ جن میں صرف ایک سبب پایا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ نام ہے وہ کسی کا، اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں پایا جا رہا. اب انہوں نے دیکھا عمر اور ظفر جیسے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ نام ہیں اور وہ غیر منصرف ہیں، اور نام کے علاوہ علم کے علاوہ ان میں کوئی سبب نہیں پایا جا رہا. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس بات کو برقرار رکھنے کے لیے کہ اسباب 9 میں سے 2 سبب ہونا ضروری ہے، انہوں نے ان ناموں میں فرض کر لیا کہ عمر اصل میں عامر تھا اور ظفر اصل میں ظافر تھا. تو عمر اور ظفر میں جو عدل ہے یہ عدل تقدیری ہے. تقدیر کا مطلب ہے فرض کر لینا، کہ بفرض محال ہم کہتے ہیں نا، فرض کر لینا. تو ہم نے فرض کر لیا کہ ان دونوں میں عدل پایا جا رہا ہے، ورنہ ہمارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عمر اور ظفر ان میں اصل میں عامر اور ظافر تھے. اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. اب آپ کو میں ہر ایک کے ساتھ نا ایک مثال بھی سمجھاؤں گا، کہ یہ بھی سمجھاؤں گا کہ آپ پہچانیں گے کیسے کہ اس کے اندر عدل ہے یا نہیں ہے. تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت کم الفاظ ہیں، وہ آپ کے سامنے دھیرے دھیرے آتے رہیں گے، آپ ان کو یاد کرتے رہیں گے.
6 اوزان بتائے جاتے ہیں عدل کے. 6 اوزان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی لفظ ان وزن پر ہوگا وہ عدل ہوگا، نہیں، بلکہ اگر ان اوزان کے علاوہ کوئی وزن ہوگا تو پھر وہ عدل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ 6 اوزان کون سے ہیں؟ مفعلو جیسے مثلثو، فعلو جیسے عمرو، فعالو جیسے ثلاثو، فعالو جیسے قطامو، اور فعلو جیسے امسو، اور فعلو جیسے سحرو. یہ عدل کی مثالیں ہیں. آپ ایک تو ان کو یاد کر لیں، یہ تو 6 مثالیں آپ کو ہاتھ کے ہاتھ یاد ہو جائیں گی. اور یہ جو مثلث اور ثلاث ہے نا، اس میں اصول یاد کریں 1 سے لے کر 9 تک. اگر ہم کو کہنا ہے 1 1 تو ہم کہیں گے احاد یا موحد، 2 2 ثنا یا مثنا، 3 3 ثلاث یا مثلث، 4 4 رباع یا مربع، 5 5 خماس یا مخمس، 6 6 سداس یا مسدس، 7 7 سباع یا مسبع، 8 8 ثمان یا مثمن، 9 9 تساع یا متسع، 10 10 عشار یا پھر معشر. تو یہ الفاظ 1 سے لے کر 10 تک کے ہر ایک کے 2 2 لفظ ہیں، تو گویا 20 الفاظ تو یہ ہو گئے، یہ عدل ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان دونوں کے یہ 2 وزن بھی ہیں، 6 میں سے 2 وزن ہو گئے مفعل اور فعال. تو یہ ان میں عدل پایا جاتا ہے. اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی لفظ مفعل کے وزن پر ہوگا یا فعال کے وزن پر ہوگا اس میں عدل ہوگا، نہیں. آپ کے سامنے ایک لفظ آیا، آپ کو اس میں پہچاننا ہے کہ عدل ہے یا نہیں ہے. فرض کر لیں آپ کے سامنے ایک لفظ آیا کتابن، ٹھیک ہے، اعراب نہیں لگے ہوئے تھے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کتاب لفظ اس کے اندر عدل ہے یا نہیں، تاکہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ غیر منصرف ہے یا نہیں. ظاہر سی بات ہے 9 کے 9 اسباب چیک کرنے ہوں گے تو ان میں سے ایک عدل بھی چیک کرنا ہوگا آپ کو. اب آپ کو یہ 6 وزن یاد ہیں، مفعل، فعل، فعال، فعال، فعل اور فعل. تو کتاب ان میں سے نہیں ہے، لہٰذا کتاب میں آپ یقینی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عدل نہیں ہے. ان 6 اوزان کو بتانے کا یہ مطلب ہوتا ہے. بعض لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدل کے یہ 6 اوزان ہیں، جو بھی لفظ ان 6 میں سے کسی وزن پر آئے گا اس میں عدل ہوگا. یہ چیز عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے. آگے دیکھیں، دوسرا سبب ہے وصف. عدل وصف کا مطلب ہے صفت، یعنی ایسا لفظ جو کسی ایسی شخصیت یا ایسی ذات یا ایسے وجود کے بارے میں بتا رہا ہو جس میں کوئی اور صفت بھی پائی جا رہی ہو. مثلا ابیض ایک لفظ ہے، یہ ایک ایسی ذات کے بارے میں بتاتا ہے جس کا رنگ سفید ہے. جو بھی سفید ہوگا ہم اس کو ابیض کہیں گے. تو ایک یاد رکھیں کہ وصف ہوتا ہے، سفیدی بھی ایک وصف ہے، بیاض، سواد، کالک. تو یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. وصف سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی ذات پر، کسی شخصیت پر، کسی وجود پر، کسی چیز پر دلالت کرے، اس کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہو. تو ابیض اس کی مثال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تانیث، اگر آخر میں گول تا ہو جسے اسامتو، یا تانیث معنوی ہو جیسے زینبو خاتون کا نام ہے اور اس میں گول تا نہیں ہے لیکن یہ مؤنث ہے، تو اگر ایسا مؤنث ہو تو اس کا علم ہونا ضروری ہے. علم ہونا نہیں، علم ہونا ضروری ہے. یعنی ضروری ہے کہ وہ کسی کا نام ہو. اگر کسی کا نام ہوگا تو یہ والا مؤنث معتبر ہے. ہر مؤنث غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا. دوسری صورت یہ کہ آخر میں الف مقصورہ ہو جیسے بشرا، یا الف ممدودہ ہو جیسے علماء، تو یہ اکیلا ہی غیر منصرف سب کا سبب بننے کے لیے کافی ہے. میں نے شروع میں پوری وضاحت سے آپ کو بتایا کہ 2 سبب ایسے ہیں، ایک الف تانیث بالالف، الف مقصورہ، الف ممدودہ دونوں اس میں شامل ہیں، اور دوسرا جمع منتہی الجموع ابھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا انشاءاللہ. یہ 2 ایسے سبب ہیں جو اکیلے ہی غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کافی ہوتے ہیں. چوتھا سبب ہے معرفہ. اب آپ کہیں گے معرفہ کی تو 7 قسمیں ہیں، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اور معرفہ بندا، معرفہ بالف لام، معرفہ باضافت، اور کسی کا نام ہونا یعنی علم. تو یہاں معرفہ سے مراد علم ہی ہوتا ہے. معرفہ کا لفظ چونکہ چل پڑا ہے نحوی کتابوں میں، اس لیے معرفہ کا لفظ ہی یاد کروایا جاتا ہے. یا پھر اس کی لوجک اگر آپ کو سمجھنی ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں اس میں سے ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، یہ 3 اس میں غیر متمکن ہیں، جبکہ غیر منصرف کا تعلق اس میں متمکن کے ساتھ ہے، تو یہ تینوں شمار ہی نہیں ہو سکتے. اور جو معرفہ بندا ہوتا ہے اس کے شروع میں حرف ندا داخل ہوتا ہے تو وہ منادہ مفرد معرفہ جو ہوتا ہے وہ علامت رفع پر مبنی ہو جاتا ہے. اور جس پر الف لام داخل ہوتا ہے معرفہ پر، یا جو معرفہ مضاف ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو غیر منصرف کو منصرف بنا دیتی ہیں. تو لے دے کے معرفہ کی 7 قسموں میں سے علم ہی بچتا ہے. ٹھیک ہے.
کسی اسم کے معرفہ ہونے یعنی علم ہونے کے لیے اور کوئی شرط نہیں ہے۔ اگلا سبب ہے عجمہ، یعنی وہ لفظ جو عربی زبان کا نہیں بلکہ کسی اور زبان سے عربی میں آیا ہے، جیسے ابراہیم۔ اب اس کی تفصیل دیکھیں، اگر عجمہ 3 حرفی ہے جیسے نوح، اور درمیانی حرف ساکن بھی ہے تو یہ منصرف ہو جاتا ہے، نوح شیثن، یہ منصرف ہے، ورنہ غیر منصرف ہوگا۔ 3 حرفی ہو اور درمیانی حرف پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تب یہ غیر منصرف ہوگا۔ اسی طرح عجمہ اگر دوسری زبان میں بھی کسی کا نام نہیں تھا اور عربی میں آیا تب بھی کسی کا نام نہیں ہے تو بھی یہ غیر منصرف نہیں بنے گا، منصرف ہی رہے گا۔ جیسے لگام کو ہم عربی میں لے گئے، لگام ہندی کا لفظ تھا، عربی میں لے جا کر اس کو عربی بنا دیا، تعریب کر کے لجام کر دیا۔ اب یہ عجمہ ہے، 3 حرفی سے زیادہ ہے، تو اس میں یہ والی پچھلی تو شرائط پائی جا رہی ہے، لیکن چونکہ یہ لفظ نہ ہندی میں کسی کا نام تھا نہ عربی میں آ کر کسی کا نام ہوا، لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ مگر اگر کوئی اپنے بچے کا نام لجام رکھ دے تو اب لجام جو ہے وہ غیر منصرف ہو جائے گا عجمہ اور علم ہونے کی وجہ سے۔ چھٹا سبب ہے جمع منتہی الجموع، یہ بھی وہ سبب ہے جو اکیلا 2 کے قائم مقام ہے، اور اس کی ایک تو لوجک سمجھنی ہوتی ہے کہ جمع منتہی الجموع کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ جمع جس کی جمع کی انتہا کر دی گئی ہو، بالکل آخر تک کی جمع بنا دی گئی ہو۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ ایک کتے کو کہتے ہیں کلبن، اب گلی میں کتوں کی ایک ٹولی ہے تو اس ٹولی کو ہم کہیں گے اکلبن، کچھ کتے۔ اور اگر زیادہ ٹولیاں ہوں، دو سے زیادہ ٹولیاں ہوں تو ان ٹولیوں کے بارے میں ہم کہیں گے اکالیب، کتوں کی ٹولیاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمع بنانے کا اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقہ آ گیا۔ لیکن اب وہ تو ایک گلی کی کئی ساری ٹولیاں ہیں نا، کئی ساری گلیوں کے پورے شہر بھر کی کئی ساری ٹولیاں اگر بنا لیں تو اب اکالیب سے بڑھ کر مزید کوئی جمع نہیں بن سکتی، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ اکالیب جو جمع ہے یہ جمع منتہی الجموع ہے، یہاں پر جمع کی انتہا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جمع منتہی الجموع جو ہوتا ہے اس کی لوجک تھی، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، اس کی صرف 2 وزن ہیں، مفاعل اور مفاعیل۔ جو بھی لفظ ان 2 میں سے کسی بھی وزن پر آئے گا وہ غیر منصرف ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے مزید کسی اور سبب کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ والا وزن ہونا کافی ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، جمع ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ والا وزن ہوگا تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ اب اس میں مفاعل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شروع میں میم ہو اور فا اور عین اور لام کلمہ، نہیں، افاعل کا وزن، فواعل کا وزن، فعالل کا وزن، تفاعل کا وزن سب غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اسی طرح مفاعیل، فواعیل، افاعیل، تفاعیل، فعالیل سب غیر منصرف ہوتے ہیں۔ یہ جو صرفی اعتبار سے تھوڑے ماہر ہیں ان کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ والی بات، جیسے مساجد، اکابر، اصاغر، اور اسی طرح مصابیح، اور جیسے ابابیل قرآن کریم میں آیا ہے غیر منصرف ہے۔ تو یہ جمع منتہی الجموع ہے، یہ بہت آسان ہے۔ جو آسان ہے نا غیر منصرف میں ان کو الگ کر لیں تو جو مشکل ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے وہ بھی آسان ہو جائیں گے۔ 7واں جو سبب ہے اس کا نام ہے ترکیب۔ ترکیب کا مطلب ہے مرکب بنانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 2 الگ الگ اسموں کو جوڑ کر کسی کا نام رکھ دیا جائے، جیسے بالن اور بکن، ان دونوں کو جوڑ کر کسی کا نام رکھ دیا بالبک، تو یہ بالبک ترکیب ہے، اور یہ اگر کسی کا نام ہے تو علم بھی ہے، علم اور ترکیب 2 سبب پائے گئے، لہذا بالبکو غیر منصرف ہے۔ اب جیسے میرا نام ہے محمد اسامہ، تو یہ محمد الگ لفظ ہے، اسامہ الگ لفظ ہے، ان دونوں کو ملا کر میرا نام بنا ہے، لہذا محمد اسامہ مرکب ہے۔ اس ترکیب کو مرکب منع صرف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8واں جو سبب ہے وہ ہے وزن فعل، جو اسم کسی فعل کے وزن پر ہو۔ اب فعل کے وزن پر ہونے کی پھر 2 صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کو سمجھ لیں۔ پہلی صورت یہ کہ وہ فعل ہی کا وزن ہوگا اور اس وزن پر کوئی اسم نہیں آتا ہوگا، جسے خلق فعل مجہول کا وزن ہے، اس وزن کا پورے عربی زبان میں کوئی اسم ہے ہی نہیں۔ اگر یہ لفظ کسی انسان کا نام رکھ دیا جائے تو علم اور وزن فعل ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ دوسری صورت کیا ہے وزن فعل کی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ وزن فعل اور اسم دونوں میں پایا جاتا ہوگا، جیسے احمدو کے ایک لفظ احمدو، ابھی اس میں تفضیل کا بھی وزن ہے، فعل مضارع کا واحد متکلم بھی ہے، احمدو میں تعریف کرتا ہوں، اور اس میں تفضیل احمدو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، تو یہ وزن اسم اور فعل دونوں میں پایا جاتا ہے۔ اب یہ غیر منصرف تبھی ہوگا جب اس کے شروع میں یا تو الف ہو یا تا ہو یا نون ہو یا یا ہو۔ الف کی مثال اکبرو، تا کی مثال تغلبو، یا کی مثال یزیدو، نون کی مثال نزیدو کر لیں، اگر نزیدو کسی کا نام ہے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔
آخری سبب نواں الف نون زائدتان، اس کو دھیان سے سمجھ لیں کیونکہ یہ بہت سے الفاظ کلام عرب میں پائے جاتے ہیں جن کے آخر میں الف نون ہے اور لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ الف نون زائدتان ہے، پھر یہ منصرف کیوں ہے، غیر منصرف کیوں نہیں ہے. تو اس کی شرائط کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں. کسی لفظ کے آخر میں الف نون ہو جیسے رحمانن، تو اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو اس میں صفت والا معنی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. صفت آپ سمجھتے ہیں، صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اوپر وصف کے اندر بتایا کہ جو معنی صفتی ہوتا ہے نا وہ ایک معنی وصفی ہوتا ہے اور ایک معنی اسمی ہوتا ہے. اب شجر ہے ایک لفظ، شجر کا مطلب ہے درخت، یہ معنی اسمی ہے، اس کے اندر کوئی معنی وصفی نہیں پایا جا رہا. معنی وصفی جس میں پایا جاتا ہے تو اس کی تو کوئی صفت آ جاتی ہے، زیادہ، چھوٹا، بڑا، اچھا، کھانا کھانے والا، پانی پینے والا، چلنے والا، سونے والا، نشہ کرنے والا وغیرہ. تو یہ اس میں صفت والے معنی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب ان دونوں صورتوں کو سمجھیں. اگر صفت والے معنی نہ ہوں یعنی معنی اسمی ہو تو اس کا علم ہونا ضروری ہے ورنہ وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. جیسے عمران غیر منصرف ہے اور سعدان ایک قسم کی گھاس کو کہتے ہیں، یہ کسی کا نام نہیں ہے اس لیے یہ غیر منصرف ہے. تو عمران اور سعدان دو لفظ آ گئے ہمارے سامنے. عمران کسی کا نام رکھ دیا اور چونکہ معنی وصفی نہیں ہے لہذا علم ہونا شرط تھا جو کہ پورا ہوا، لہذا یہ غیر منصرف ہو جائے گا. سعدان اس کے اندر بھی معنی وصفی نہیں ہے، یہ کسی کا نام بھی نہیں رکھا گیا، لہذا یہ غیر منصرف نہیں بنے گا، گھاس کو کہتے ہیں. اگر صفت والے معنی ہوں جیسے سکرانو نشہ کرنے والے کو کہتے ہیں، تو نشہ کرنے والا ہونا ایک صفت ہے، سکران اس کے اندر معنی وصفی پایا جا رہا ہے. تو اب اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی مؤنث تا کے ساتھ نہ آتی ہو. اب ہم اس کو لغت میں کھول کے دیکھیں تو ندمان ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے شرمندہ. اس کی تانیث آتی ہے ندمانتن، شرمندہ ہونے والی. کوئی عورت اگر شرمندہ ہے تو ہم کہیں گے ندمانتن، اور اگر کوئی مرد شرمندہ ہے تو ہم کہتے ہیں ندمانن. تو چونکہ اس کی مؤنث تا کے ساتھ آتی ہے لہذا یہ اب غیر منصرف نہیں بنے گا، یہ منصرف ہو جائے گا. تو سکران کی مؤنث سکرانتن کے وزن پر نہیں آتی ہے لہذا سکران کا جو لفظ ہے یہ غیر منصرف ہو جائے گا. چیز تھوڑی سی پیچیدہ ہوتی ہے لیکن دلچسپ ہوتی ہے. یہاں دو اہم باتیں اور سمجھ لیں. ایک تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غیر منصرف پر جب الف لام آ جائے، جیسے مساجد جمع منتہی الجموع ہے، غیر منصرف ہے. المساجد اگر ہم نے کہہ دیا تو اب مجرور ہونے کی صورت میں جیسے فی المساجدی تو اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا، یہ منصرف ہو جائے گا. اسی طرح اگر غیر منصرف مضاف ہو جائے جیسے فی مساجدہم، مساجد جمع منتہی الجموع ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے اور ہم کا مضاف ہو گیا، لہذا اب فی جو کہ جارہ ہے اس کی وجہ سے حالت جری میں اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا اور یہ بنے گا فی مساجدہم. اب اس کو فی مساجدہم نہیں کہیں گے. دوسری اہم بات یہ سمجھے کہ کسی بھی اسم پر تنوین نہ آنے کی 5 وجوہات ہیں. ان کو 5 موانع تنوین کہتے ہیں. ایک تو غیر منصرف ہونا، اس پر تنوین نہیں آتی. شروع میں الف لام کا ہونا جیسے الحمدو، اب اس کو الحمدن نہیں کہہ سکتے. مبنی ہونا، کوئی لفظ اگر مبنی ہو جائے جیسے لا ریب فیہ، ریب ریبن معرب لفظ ہے، اس پر تنوین ہے لیکن یہ لا نفی جنس کا اسم بنا جو کہ بعض صورتوں میں مبنی بر فتحہ ہوتا ہے لہذا اس کی تنوین ہٹ جائے گی. جیسے یا رجولو، رجل معرب ہے اور اس پر تنوین آتی ہے رجلن، لیکن اس کو منادہ بنایا، منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے لہذا یا رجولو بولیں گے، تنوین ہٹ جائے گی. اور چوتھا مضاف ہونا، جو لفظ بھی مضاف ہوگا اس پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی. پانچواں ایسا علم یعنی نام جس کی صفت ابن یا ابنتن ہو، اس کے بعد ایک ابن یا ابنتن آ رہا ہو اور اس ابن یا ابنتن کے بعد ایک اور علم مضاف الیہ بن کر آ رہا ہو، تو اب یہ جو شروع والا علم ہے اس پر تنوین نہیں آئے گی. جیسے زید بن بکرن، اب اس کو زید بن بکرن کہنا تھوڑا سا عجیب لگتا ہے لیکن میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ یہ والی جو صورت ہے اس میں تنوین نہ لانا واجب ہے یا جائز ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے. یعنی زید بن بکرن کہنا تو جائز ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن زید بن بکرن کہنا ناجائز ہے. اس کی ذرا آپ تحقیق کر کے مجھے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اب اس سبق کا کام یہ ہے کہ غیر منصرف کے ہر سبب کی ایک ایک مثال تلاش کریں، چاہے قرآن کریم میں سے یا کہیں سے بھی، یا ویسے ہی آپ بنا لیں اور نیچے کمنٹ میں لکھ کر مجھے دکھائیں کہ ہمیں غیر منصرف کا یہ والا سبب ملا ہے، اس کے اندر یہ 2 سبب پائے جا رہے ہیں یا یہ ایک سبب جو کہ قائم مقام میں پایا جا رہا ہے اور یہ غیر منصرف ہے.